اونٹوں کی بولی لگائی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بیچنا شروع کیے منڈی کے اندر۔ لوگ بھاگتے ہوئے قریب آئے، وہی لوگ جو پہلے گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، ان اونٹوں کے قریب نہیں آ رہے اس ظالم کی وجہ سے۔ اب لوگ بھاگتے ہوئے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قیمت کے اندر 3 اونٹ خریدے تھے اسی قیمت کے اندر 2 اونٹ بیچ دیے۔ 3 اونٹ جس قیمت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدے تھے اسی قیمت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اونٹ بیچ دیے۔ ایک جو منافع کے اندر بچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بولی شروع کی۔ کوئی ہے خریدنے والا؟ لوگ بھاگے، حسین و جمیل ہیں اونٹ، اعلیٰ نسل کے ہیں، اس اونٹ کو بھی خرید لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافع ملا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سیرت کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا جائے تو ہر بات کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، چاہے سامنے والا دشمن کیوں نہیں، چاہے سامنے والا کافر کیوں نہیں، سامنے والا مسلمان کیوں نہیں، سامنے والا آپ کو جاننے والا کیوں نہیں، آپ کا اخلاق سب کے لیے برابر، چاہے آپ کو کوئی جانتا ہے چاہے آپ کو نہیں جانتا، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آنے والا آتا ہے جو یمن شہر کا رہنے والا ہے۔ یمن ملک کے اندر ایک شہر کا باسی ہے جس کا نام زبید شہر ہے، اس کے رہنے والے کو زبیدی کہا جاتا ہے۔ یہ سفر کر کے آیا، مکہ شہر کے اندر آتا ہے، تجارت کی غرض سے آیا کہ میں جا کر وہاں تجارت کروں گا، اپنے ساتھ 3 اونٹ لے کر آتا ہے۔ جب مکہ کے اندر پہنچا، منڈی لگی ہوئی ہے، لوگوں کا جمع غفیر ہے، لوگ سودا خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کوئی کیا خرید رہا ہے، کوئی کیا خرید رہا ہے۔ یہ جو زبید شہر سے چلا، ملک یمن سے چلا، اس کے پاس 3 اونٹ ہیں اور بڑے اعلیٰ قسم کے ہیں، دیکھتے ہیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، بڑا خوبصورت اور جمیل ہیں۔ جب یہ بیچنے کے لیے آیا، منڈی کی زینت بنے ہوئے ہیں اس کے اونٹ، لیکن ابو جہل چودھری بھی ہے، یہ صرف اسلام کا دشمن نہ تھا، بلکہ جو بھی آتا، جو اس کے دل کے اندر آتی، جو اس کے ذہن کے اندر شیطانیت آتی، یہ اس کے اوپر پورا اترتا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ تینوں اونٹ بڑے قیمتی ہیں، بڑے حسین ہیں، بڑے جمیل ہیں، سب کا دل کرتا ہے ہم اس کو خرید لیں، لیکن ابو جہل کے ڈر سے کوئی خریدنے کے لیے قریب آتا نہیں، کوئی دیکھنے کے لیے آتا نہیں۔ ابو جہل نے جو ریٹ لگایا وہ ریٹ مناسب نہیں، یہ آدمی بہت پریشان ہے، غمگین بھی ہے
اور اپنی زبان سے چند جملے بھی کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اپنی زبان سے کہتا ہے قریش مکہ کے رہنے والوں، مکہ کے اندر برسنے والوں، تم کو تو حرم کی حرمت کا بھی خیال نہیں، تم لوگوں نے مکہ کی حرمت کا بھی خیال نہ کیا، مکہ کے اندر حرم والی جگہ کے اندر بھی تم نے مجھ پہ اوپر ظلم و زیادتی کی۔ یہ بیچارہ باقی جو سردار ہیں مکہ کے رہنے والے ان کے پاس جاتا ہے، ان دوسرے کے پاس جاتا ہے، تیسرے کے پاس جاتا ہے کوئی مدد کرنے کے لیے، قریب آتا نہیں۔ کون ہو، کس کو جرت ہے ابو جہل کا سامنا کرے؟ سارے کے سارے پریشان۔ یہ بیچارہ آوازیں لگا رہا ہے، کوئی ہے خریدنے والا میرے اونٹوں کو؟ کوئی ہے خریدنے والا؟ کوئی دیکھنے کے لیے گوارا نہیں کرتا، کوئی قریب آتا نہیں۔ اگر ہم نے خرید لیا تو ابو جہل کو جواب کون دے گا؟ ابو جہل ناراض ہو جائے گا۔ اس کی ناراضگی کیا ہے؟ معاشرے کے سامنے ذلیل و رسوا ہونا ہے۔ تو یہ آدمی چلتا 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 میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہے، اے اللہ کے پاک پیغمبر، میں یمن ملک سے چلا، زبیدہ شہر ہے، وہاں سے میں روانہ ہوا، اپنے اونٹوں کو بیچنے کے لیے آیا، مکہ کے اندر سفر کر کے آیا، لیکن یہاں کے بسنے والے لوگوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں وہ ظالم کون ہے جو تیرے اوپر ظلم کرتا ہے؟ تو جواب کے اندر بتلایا کہ وہ نام ہے ابو جہل نام، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ میرے اونٹ کوئی خریدتا نہیں، اس نے قیمت جو لگائی ہے بہت ہی کم قیمت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیرے اونٹ کہاں ہیں؟ اللہ کے حضور منڈی کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اشارہ کرتے ہیں، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈی کے اندر پہنچے تو ان اونٹوں کو دیکھا تو وہ بڑے حسین تھے، بڑے جمیل تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ یمن کے بسنے والے، بتلا تو اس کی قیمت کیا لگاتا ہے؟ میں خریدتا ہوں ان اونٹوں کو، بتلا تو صحیح تو قیمت اس کی کیا لگاتا ہے؟ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیمت بتلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس نے اپنے منہ سے قیمت بتلائی، آپ نے وہ قیمت ادا کر دی، وہ قیمت ادا کر دی۔ وہ آدمی بڑا خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے خوش ہوئے کہ ایک مظلوم کی مدد ہو گئی۔ ایک اتنا لمبا سفر کر کے آیا، اس کے رخسار کے اوپر، چہرے کے اوپر آپ نے خوشی دیکھی، وہ خوش ہو کر پیسے لے کر روانہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اونٹوں کی بولی لگائی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بیچنا شروع کیے منڈی کے اندر۔ لوگ بھاگتے ہوئے قریب آئے، وہی لوگ جو پہلے گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، ان اونٹوں کے قریب نہیں آ رہے۔ اس ظالم کی وجہ سے اب لوگ بھاگتے ہوئے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قیمت کے اندر 3 اونٹ خریدے تھے، اسی قیمت کے اندر 2 اونٹ بیچ دیے۔ 3 اونٹ جس قیمت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدے تھے،
اسی قیمت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اونٹ بیچ دیے. ایک جو منافع کے اندر بچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بولی شروع کی. کوئی ہے خریدنے والا؟ لوگ بھاگے. حسین و جمیل ہیں اونٹ، اعلیٰ نسل کے ہیں. اس اونٹ کو بھی خرید لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافع ملا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کی جو بیوہ عورتیں تھیں ان کے اندر وہ مال تقسیم کر دیا، وہ قیمت تقسیم کر دی. لیکن ابھی بدلہ پورا نہیں ہوا. جس نے ظلم کیا وہ تو ابھی بھی بیٹھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو جا کر مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے ابو جہل سدھر جا، لوگوں کے اوپر ظلم مت کیا کر. اگر تیرا یہی رویہ رہا، لوگوں کے اوپر تو ظلم و زیادتی کرتا رہا، تو ایک دن آئے گا ایسا تو میں تجھ کو ایسی بات کروں گا جو تجھ کو ناپسند گزرے گی. تو یہاں کا رہنے والا چودھری ضرور ہے، یہاں کا رہنے والا سردار ضرور ہے، لیکن لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کیا کر. اس نے کہا اللہ کے حضور آئندہ ایسا دوبارہ کبھی نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے، صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں. دوسرے چودھری بھاگتے ہوئے ابو جہل کے پاس آئے. امیہ آیا، عتبہ آیا، شیبہ آیا، یہ بھاگتے ہوئے آئے ابو جہل کے پاس. ابو جہل کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تیری عقل تو ٹھیک ہے، تو مسلمان تو نہیں ہونے لگا. ہمیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر گیا تھا. ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے تو گھبرا گیا ہے، یہ تو مسلمان ہونا چاہتا ہے. ابو جہل نے کیا کہا جواب کے اندر؟ کہتا ہے نہ تو میں مسلمان ہو رہا ہوں، ہاں ڈرا ضرور تھا. کیوں؟ جو میں دیکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اور بائیں طرف وہ تم نے دیکھا ہی نہیں. کیا دیکھا ابو جہل؟ کہتا ہے میں نے اپنی دائیں طرف دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف دیکھا، مجھ کو ایک جماعت نظر آئی، جس جماعت کے ہاتھ کے اندر نیزے تھے. میں وہ گھبرا گیا. اگر میں کوئی بات کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نیزے میرے سینے کے اندر دبا دیں گے، کہیں مجھ کو ختم نہ کر دیں. یہ روب ڈالنے والی ذات کون سی ہے میرے بھائی؟ یہ اللہ رب العالمین کی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. یہ اللہ رب العالمین دکھانا چاہتا ہے جو آدمی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، جو زیادتی کرتا ہے، وہ ذات بھی بیٹھی ہے، وہ ذات بھی بیٹھی ہے. آج ہم کتنے ظلم کر رہے ہیں، آج کتنے زیادتی ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. میرے بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو یمن کا شہر کے بسنے والا ہے، یمن ملک کے رہنے والا ہے، میں اس کی مدد کر دوں. یہ تو کافر ہے، میں اس کی مدد کروں. یہ تو میرے اوپر اسلام قبول نہیں کیا، یہ تو مجھ کو ماننے والا نہیں. لیکن سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، لیکن ایک مظلوم تھا، اس کی مدد کر دی، وہ خوش ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ توبہ کے اندر، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم. اللہ رب العالمین مسلمانوں کی ہر جگہ پر مدد فرماتے ہیں، ہر مقام پر اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد میں لگے ہوئے ہیں. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین.
اور حنین والے دن بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ حنین کے دن کیا ہوا تھا؟ کیونکہ بدر کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنے تھے؟ 313، تعداد تھوڑی، کافروں کی تعداد 1000 سے زیادہ۔ وہاں پر لڑنے کے لیے مسلمانوں کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، وہاں گھوڑے بھی نہیں ہیں، ساز و سامان بھی نہیں ہے، لیکن حنین کے دن مسلمانوں کے پاس ہزاروں کی تعداد کے اندر لشکر ہے، لڑنے کے لیے تلواریں ہیں، اپنے بچاؤ کے لیے لباس موجود ہے۔ مسلمانوں کے دل میں آج آئی اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، مسلمانوں کے دل کے اندر بات آئی آج ہم مضبوط ہیں، آج ہم کافروں کے پرچھے اکھاڑ دیں گے، آج ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کثرت جو تھی تمہاری، مال کی کثرت تھی، جو تمہارے پاس ہتھیار تھے، یہ تمہارے کام آنے والے نہیں، بلکہ مدد جو آتی ہے اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے۔ حنین کے دن لوگوں نے، صحابہ کرام نے ذرا فخر محسوس کیا اپنی طاقت کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ذرا آزمایا، مسلمانوں کو آزمایا، اور جنگ جب شروع ہوئی تو آغاز جنگ کے اندر تتر بتر ہو گئے، مسلمان بھاگنے لگے، تو اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ثابت قدم فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم ولیتم مدبرین، تم بھاگ رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو اطمینان بھی دیا، سکون بھی دیا، اپنے رسول کے اوپر اطمینان نازل کیا، مومنوں کی جماعت کے اوپر سکون نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ لیکن جو لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے مشرکین مکہ کا جو سردار تھا اس کا نام تھا مالک بن عوف، یہ مالک بن عوف تھا، یہ بھاگ کر چلا گیا، بہت بڑا مجمع لے کر آیا تھا لڑنے کے لیے۔ مفسرین لکھتے ہیں 25,000 کے آدمی کم و بیش تھے جو لڑنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی عورتیں بھی تھیں، ان کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے، مال بھی تھا، لیکن سب کچھ چھوڑ کر یہ بھاگ گئے۔ یہ طائف کی طرف رخ کرتا ہے، وہاں جا کر بنو ثقیف کے پاس پناہ لیتا ہے، وہاں جا کر پناہ لیتا ہے، اور گھبرایا ہوا ہے یہ مالک بن عوف، مستقبل بھی تباہ ہو چکا ہے۔ اس نے تو لوگوں کو کہا تھا آج مسلمان تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، نعوذ باللہ ان کا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی سنی، مسلمانوں کی مدد کی، یہ بندہ بھاگ کر بنو ثقیف کے اندر چلا گیا، وہاں جا کر پناہ لیتا ہے، ڈرا ہوا ہے، مستقبل بھی ختم ہو چکا ہے، رسوا ہو چکا ہے۔ اس کے قبیلے کے چند بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں این مالک، تمہارا سردار مالک کہاں ہے؟ وہ بتلاتے ہیں اللہ کے حضور وہ طائف کے اندر چلا گیا، وہاں جا کر پناہ لی ہوئی ہے اس نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جاؤ مالک کو کہو تو ڈرا ہوا ہے، تو گھبرایا ہوا ہے، تیری سرداری بھی چلی گئی، تجھے تو اب ڈر ہے لوگ تجھ کو قتل کر دیں گے، تو لوگوں کے پاس پناہ لیے ہوئے ہے، آج تو میرے پاس تو آ، تو میرے پاس لوٹ کر آ، تو اسلام قبول تو کر۔
میں تیرا مال بھی واپس کر دوں گا، یہ عورتیں جو لونڈیاں بن چکی ہیں یہ عورتیں بھی واپس کر دوں گا، یہ بچے جو غلام بن چکے ہیں ان کو بھی واپس لٹا دوں گا، بدلے کے اندر 100 اونٹ بھی دوں گا، بدلے کے اندر 100 اونٹ بھی دوں گا۔ یہ مالک نے جب یہ سنا وہ کیوں نہ آتا میرے پاک پیغمبر کے پاس، اور جس کو اپنی جان بھی، جس کی جان بھی خطرے کے اندر ہے، جو خود گھبرایا ہوا ہو کہ میں کہیں قتل نہ ہو جاؤں، وہ بھاگتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر اسلام قبول کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال بھی لٹا دیا، اولاد بھی لٹا دی، عورتیں بھی واپس کر دی۔ یہ ہے میرے پاک پیغمبر کے اخلاق۔ وہ سردار بھی تھا، کمانڈر بھی تھا، جو لڑنے کے لیے آیا ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کا ارادہ ختم کرنے کا ہے، لیکن آپ کا سلوک کیا ہے، آپ کا اخلاق کیا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے پاک پیغمبر کا اخلاق بہت ہی اعلیٰ تھا، بہت ہی کمال کا تھا۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ ہمارے مہمان بھی ہیں، فضیلت الشیخ بہت دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سفر کر کے یہاں پر آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ محترم کو نیک صالح بیٹا بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا جو سفر ہے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میری مراد حضرت مولانا عطا اللہ سبیل صاحب جو کہ اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں گے۔